سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے نوجوانوں کی اصلاح کے ایسے اصول جو نوجوان اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کریں گے تو ان کی اصلاح ممکن ہے۔ اصلاح سے مراد کیا ہے؟ اصلاح سے مراد کہ انسان کی زندگی ایسی زندگی ہو جو اللہ کو بھی پسند ہو، جو اللہ کے رسول کو بھی پسند ہو، کہ ہم اس طرح اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں، اپنی زندگی کا اس طرح کا ہم ایک ڈیزائن بنائیں جو ڈیزائن ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا۔ تو اصلاح کا مقصد، اصلاح کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ تو آج ہماری زندگیوں کو اس ڈھانچے میں ڈلنے کی ضرورت ہے جس کے لیے انبیاء نے محنتیں کی ہیں، صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں، اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، محدثین نے محنتیں کی ہیں۔ تو یہ وہ روایات تھیں جس کو ہم نے اپنانا تھا، جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا تھا۔ تو آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے ایک لیکچر میں ہم نے اس بات کی طرف وضاحت کی تھی کہ ہم کن چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو نوجوان اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز تھی نیت کی درستگی، کہ اگر ہماری نیت درست ہوگی تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف جائیں گے۔ اور دوسرا میں نے اس چیز کو عرض کیا تھا کہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے یہ اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے خلوت کا پاک ہونا۔ یہ اتنا بڑا اور حساس معاملہ ہے، یقین جانیے کہ نوجوان طبقہ اس قدر غلاظت، گندگی میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ وہاں سے ان کو نکالنا ایک بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا ایک اہم مشن ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے نکال کر اس پاکی کی طرف، اس پاکیزگی کی طرف لے کے آنا ہے جس پاکیزگی کو ان کی فطرت نے ان کے لیے بیان کی ہے۔ اصل انسان فطرتی طور پر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کچھ سنتا نہیں ہے، وہ کچھ بولتا نہیں ہے، معصوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا وہ فطرت ہے پاکیزگی، اور وہ ہے اسلام۔ تو اسلام ہی ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں مغربی کلچر کو اپنا ماڈل بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، یقین مانیے کہ وہ زندگی آپ کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اس دور میں، اس کلچر میں اپنی زندگیاں گزار کے آئے ہیں۔ ان سے بات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اب آپ کیا معاملہ ہے، کیسی وہاں پہ لین دین ہے، کیسا وہاں پہ لوگوں کے اندر نوجوان کیسے ہیں، تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں اور مسلم ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ روایات بھی قائم ہیں، یہاں پہ بڑوں کا ادب و احترام بھی موجود ہے، یہاں پہ اسلامی روایات بھی قائم ہیں۔ تو بڑی ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں وہاں کی بجائے یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ خلوت کا پاک ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ اتنا بڑا جہاد ہے، یقین کیجئے، جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا اگر جہاد ہے وہ جہاد نفس کا جہاد ہے، یعنی کہ اپنا تزکیہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا کہ میرے اندر کیا ہے، میں کیا ہوں۔ تو خلوت کا پاک ہونا کیوں ضروری ہے یہ بھی جاننا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آخر خلوت کے اوپر کیوں اللہ کے رسول نے اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں خلوت کے بارے میں چیزیں بتائیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنی خلوتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ خلوت کا پاک ہونا، خلوت ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسا ایک ہمیں ماحول ملتا ہے کہ وہاں پہ برائی اور اچھائی یہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ برائی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ہمیں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم برائی کو اختیار کرتے ہیں یا ہمارے نزدیک وہ ہے کہ ہم اچھائی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اختیار ہمیں خلوت میں ملتا ہے۔
اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں، پبلک پلیس پہ ہیں، وہاں پہ آپ کو برائی کا اختیار نہیں ہے، آپ کو شرم آئے گی، آپ جھجک محسوس کریں گے گناہ کرتے وقت۔ لیکن خلوت ایک ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ انسان کو برائی اور اچھائی میں اختیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات وہ پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم برائی کو اختیار کرتے ہیں یا اچھائی کو اختیار کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے نا۔ پھر ہم اپنی اصلیت کو جانتے ہیں کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ اور دوسری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خلوت کیا ہوتی ہے۔ خلوت کی ہوتی ہے کہ اگر آپ خلوت میں ہیں تو خلوت آپ کو آپ کی اصلیت بتاتی ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں۔ لوگوں کے سامنے اچھا بن جانا، لوگوں کے سامنے نمازی بن جانا، یا لوگوں کے سامنے بڑا متقی پرہیزگار بن جانا، تو یہ انسان کی اصلیت نہیں ہے۔ اصلیت یہ تھی کہ آپ خلوت میں کیسے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، آپ کے قریب کوئی نہیں ہوتا، پھر کیسا آپ کی زندگی ہوتی ہے، آپ کے لمحات کیسے گزرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک ادھر سے شیطان اپنے پوری محنت کر رہا ہوتا ہے، پوری محنت، آپ خلوت میں ہوتے ہیں، پوری محنت پوری کوشش کے ساتھ وہ اپنا حملہ آور ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں۔ تو ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روحانی طور پر چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے ہمارے نزدیک۔ تو یہ جس چیز کو ہم اختیار کر لیتے ہیں وہ ہے ہماری اصلیت۔ اگر ہم برائی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اصل میں ہم برے ہیں۔ آپ جلوت میں چاہے نمازیں پڑھیں، آپ جلوت میں چاہے صدقہ خیرات کریں، آپ نیکیاں کرتے جائیں، خلوت آپ کی پاک نہیں ہے، تو پھر آپ کی اصلیت وہ تھی کہ آپ اصل میں برے ہیں۔ تو برائی اور اچھائی اس کے درمیان اختیار کا اصل امتحان جو ہے وہ ہماری خلوت ہے۔ تو خلوت کو اگر پاک کر لیں گے تو یہ ہماری اصلیت کی پہچان بن جائے گا کہ ہم اصل میں اچھے ہیں یا برے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خلوت کے اوپر کیوں محنت کی، کیوں، ایسی کیا وجہ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کی وہ تعلیمات، وہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہ خلوت میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، خلوت پاک ہونی چاہیے، خلوت میں کیسے یہ چیزیں کیسے ہوں گی، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں کہ خلوت پاک کرو، خلوت اپنی بہتر کرو، خلوت میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اکیلا انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ وہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ کیسے ایک برائی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن آج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ ممکن بنا دیا ہے ہمارا یہ اسمارٹ فون جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس نے ممکن بنا دیا ہے۔ آج ایک کلک کرنے پہ، ایک پیکج اور ایک کلک کرنے پہ آپ دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ اور ہمارے نوجوان طبقہ نے ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر لیا ہے، ان چیزوں کو سیکھ لیا ہے جو ہمارے بڑوں نے زندگیوں کے اندر آدھی زندگی گزارنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن ہمارے نوجوانوں نے ان چیزوں کو سیکھ لیا ہے۔ تو یہ مصنوعی ترقی تھی جس کو مغرب نے ہمارے نوجوانوں کے اندر ڈال دیا ہے فحاشی اور یعنی کے طور پہ۔ تو یہ سمارٹ فون آپ کا امتحان ہے۔ یہ میرا پیغام نوجوانوں سے مراد میل اور فیمیلز دونوں کو ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اپنی خلوت کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیسے پاک کرنا ہے، ہماری زندگی میں کیسے انقلاب آئے گا، ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکیں گے۔ اس کے اندر جو ایک اہم پہلو ہے، اہم پرنسپل ہے، وہ ہے ہماری خلوت کا پاک ہونا۔ تو اس کے بارے میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں کہ اس کی اہمیت اس قدر کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ ہم اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ بھائی اپنی خلوت پاک کرو۔ آج نوجوانوں کو اپنی خلوتیں پاک کرنا ہوگی، اگر نہیں ہے تو زندگیوں میں سکون نہیں ہے، زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خلوت پاک نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات ہے جو وحی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں ضائع کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بندے نے ساری زندگی محنت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، حج، خیرات، مطلب تمام وہ کام اس نے کیے ہوں گے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی زندگی کی وہ ساری محنت اللہ راہ گاہ چلی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی کے وہ فرمان کہ اس وجہ سے ہوگی، وہ نیکیاں ان کی جلوت میں تھیں لیکن اس نوجوان کی خلوت پاک نہیں تھی۔ وہ جب خلوت میں ہوتا تھا گناہ کرتا تھا، جب خلوت میں ہوتا تھا اللہ کی برائی کرتا تھا، جب خلوت میں ہوتا تھا گناہ کا مرتکب ہوتا تھا، خلوت میں ہوتا تھا اپنی نفس کی حفاظت نہیں کرتا تھا، خلوت میں ہوتا تھا نیگیٹو سوچتا تھا، خلوت میں ہوتا تھا کسی کو مارنے کا منصوبہ بناتا تھا، خلوت میں ہوتا تھا، مطلب وہ ہر طرح کا وہ کام کرتا تھا جو اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا تھا۔ تو فرمایا ان کی خلوتیں پاک نہیں ہوں گی تو ان کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ خلوت کی اہمیت کے اوپر بہت جامع اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری اصلاح کے اندر یہ تیسرا اہم پہلو اگر شامل ہو جائے کہ ہم اپنی خلوت پاک کر لیں۔ دیکھیں خلوت پاک کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی میں ایک اور وجہ بتا دیتا ہوں کہ خلوت پاک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو بڑی چیزیں سوچتا ہے، بڑی پلاننگ کرتا ہے، بڑے اس کے دماغ میں وسواس آتے ہیں، تو اس میں سے اس کا ایک بڑا اہم جہاد ہوتا ہے کہ وہ کس وسوسے میں آتا ہے یا وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اپنا وقت وہاں پہ اللہ کی یاد میں گزارتا ہے یا وہاں پہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنے میں گزار دیتا ہے تو یہ ہماری اصلیت ہے، یہ ہماری اصل پہچان تھی۔ اگر لوگ آپ کے اوپر ہزاروں تنقید کر لیں لیکن آپ کی خلوت پاک ہے، آپ کا مقام اللہ کے ہاں ہے، تو پھر آپ کو دنیا کی باتوں کا، لوگ کیا کہیں گے، میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہوگا، ویسے کیا ہوگا، یہ کر لیا تو میں کیسے ہوگا۔ آج نوجوان کیوں ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، آج اگر میں نے سنت کے مطابق اپنا چہرہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے وہ مخلوط نظام سے نکل کر ایک ایسے نظام کی طرف قدم رکھا ہے جو خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول والا ہے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی کہ ہمارے لوگوں کے ڈر خوف کی وجہ سے نہ تو ہماری جلوت پاک ہے اور نہ ہی ہماری خلوت پاک ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بہتر کرنا تھا، ہم نے اس کے اوپر محنت کرنا تھی، اسلاف نے محنتیں کی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ، وہ زاد المعاد میں لکھا ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہ بڑا اہم فرمان ہے کہ انسان اللہ کے ہاں جب مقرب بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ بندہ جب تنہائی میں ہو تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تنہائی میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کیوں رکھیں؟ تو فرمایا جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، جو نوجوان بہن اور بھائی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اس کی خلوت پاک ہو جائے گی۔ تو جب ہماری خلوت پاک ہو جائے گی تو پھر ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اور وہ بندے وہ اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم اپنی اصلاح کے لیے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ ہم نے آج کے بعد لوگوں کے ہاں ہم جیسے بھی ہیں چھوڑ دیں، لیکن ہم نے اپنی خلوت کو پاک کرنا ہے، اور خلوت ہماری پہچان ہے، خلوت ہماری اصلیت ہے۔ خلوت وہ چیز ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ خلوت میں ہوں اچھا سوچیں، خلوت میں ہوں اچھی چیزیں سٹڈی کریں، آپ خلوت میں بیٹھے ہوں، تنہائی میں بیٹھے ہوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تنہائی میں زیادہ وقت نہ گزرے۔ یہ ایک بہت بڑی، یہ تنہائی میں ہر وقت ہمارا نوجوان ڈپریشن میں ہے، نفسیاتی مریض بن چکے ہیں ہم۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے تنہائی میں ان چیزوں کو اپنا لیا ہے جو ہمارا مقصد نہیں تھا۔ موبائل، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، یہ وہ چیزیں تھیں جس سے نوجوان طبقہ تباہ ہو رہا ہے، یقین مانیے تباہ ہو رہا ہے۔ ابھی رات ہی ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو سنیپ چیٹ ہے اس سے تو اب وہ گاڑیاں بھی دے رہے ہیں، وہ بائکس بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کو جناب فلاں انعامات بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں وہ یہود
وہ مغرب جو ہے وہ اتنی محنت کر رہے ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے میں، گاڑیوں کا لالچ دے کے، موٹر بائکس کا لالچ دے کے، وہ ہمیں انعامات دے کے، آپ یہ چیز 5 بندوں کو شیئر کر دیں گے آپ کو اتنا پیسہ ملے گا۔ رات ایک صاحب نے بتایا جی میں ابھی تک 12,000 روپیہ کما چکا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کیا تھی، ہم نے کیا کرنا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا، لیکن ہم نے مقصد کیا بنا لیا؟ یہ حرام کا پیسہ۔ ہم نے مقصد کیا بنا لیا؟ برائی کے ذریعے آنے والی چیزوں کو اپنا حصول بنا لیا، اپنی منزل بنا لیا، اپنی کامیابی سمجھ لی۔ کوئی کہتا جی میرا ٹک ٹاک کے اوپر اتنے فالورز ہیں، یہ میری کامیابی ہے، مجھے جناب اتنے لوگ ٹویٹر پہ لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، یہ میری کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں تھی کہ آپ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے، آپ کن چیزوں کو، آپ کو کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا۔ یہ کائنات ایک پورا ایک نظام حیات ہے، اور انسان ایک بہت بڑا سبق ہے، کہ بہت بڑی اس کی ایک زندگی ہے، اس نے بہت سی چیزوں کو اچیو کرنا تھا، اپنی منزل کی طرف سفر کرنا تھا، لیکن ہم نے وقت ضائع کیا کس میں؟ ان فضول چیزوں میں جو مسلمانوں کا شعار نہیں تھے۔ مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ کامیابی کی طرف جانا۔ مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ وہ اپنی خلوتیں پاک کرتے۔ مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ کہ وہ اپنے اندر ایمانی قوت کو بڑھاتے۔ آج ہماری ایمانی قوت 0 لیول پہ آ چکی ہے، اور ہم دعا اور تمنا کیا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ تمنا کیا ہے جی؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، لیکن ہماری تمنا اور خواہش کیا ہے؟ کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف جو ہے وہ تب کرے گا جب ہمارے دل میں ڈر ہوگا، ہماری نیتیں درست ہوگی، اور تیسرا میں نے جو بتایا وہ یہ کہ ہماری خلوت پاک ہوگی۔ اور خلوت کی پاکیزگی کے اوپر میں نے اس کی اہمیت اور کیوں اس کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصل جہاد ہی یہ ہے آج کے دور میں۔ یقین اصل میں آج اگر کوئی بندہ نوجوان طبقہ اس کے اوپر محنت کر لیتا ہے، وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوگا، یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ تب ہوگا جب ہماری خلوت پاک ہوگی۔ یہ خلوت پاک کیسے ہوگی؟ اس کی چیزیں ہیں، آپ اچھا سوچیں، اچھا پڑھیں۔ اور جو چوتھا اہم پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ کو کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک وہ اہم پرنسپل تھا جو ہماری اصلاح کر سکتا تھا۔ مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا مطالعہ کیا ہے؟ اگر میٹرک کا بچہ ہے تو وہ نصاب کے طور پہ کتابیں پڑھ رہا ہے، اگر انٹرمیڈیٹ کا بچہ ہے تو وہ بھی نصاب کے طور پہ اپنی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میٹرک کے نصاب میں اگر اسلامیات کی کتاب ہے تو وہ اسلامیات کی کتاب میں سورہ انفال، سورہ احزاب کا جو ترجمہ ہے وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ میرے ایگزام میں نمبر اچھے آ جائیں، میرا گریڈ اچھا آ جائے، میں اچھی پوزیشن سے جو ہے وہ میٹرک پاس کر لوں۔ تو ہم نے کتابوں کو، مطالعے کو تو صرف اور صرف پیپرز کے لیے، ان ایگزام کے لیے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے زندگیوں میں انقلاب اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے نہیں پڑھا۔ بحیثیت ٹیچر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کے اندر آج وہ سوچ نہیں ہے، اساتذہ نے بچوں کا وہ ذہن ہی نہیں بنایا، بچوں کا ذہن اس طرح بنا دیا کہ آپ اس چیزوں کو پڑھیں، آپ کے نمبرز اچھے آ جائیں گے، آپ کو اچھی سند مل جائے گی، آپ کو اچھی ڈگری مل جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ انفال پڑھی، پتہ ہی نہیں ہے کہ انفال کے اندر کیا ہے، احزاب پڑھی، پتہ ہی نہیں ہے احزاب کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح معاملہ انٹرمیڈیٹ کا ہے، گریجویشن کا ہے، ماسٹرز لیول پہ ہے، ایم فل لیول پہ ہے، ڈگریاں ہیں ہمارے پاس لیکن ہمارے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں۔ ڈگریاں ہمارے پاس ہیں لیکن ہمارے پاس وہ سکلز نہیں ہیں کہ ہم کس طرح اپنی مسلم امہ کس طرح ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ یہ تو یوتھ، وہ یوتھ تھی، یہ تو ملکوں کا فیوچر ہوتا ہے نا، کسی ملک کا فیوچر، کسی ملک کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ یہ نوجوان طبقہ۔ تو یہ تب ممکن ہے جب ہم نصاب سے ہٹ کر مطالعہ کریں گے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے جنہوں نے علاقے اور ملک فتح کیے، جنہوں نے انقلاب پیدا کیا، ان لیڈرز کی کتابیں پڑھیں گے جنہوں نے زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ تو انقلاب کب پیدا ہوگا؟ وہ انقلابی اور عقابی سوچ کب آئے گی؟ وہ اقبال نے کہا نا کہ عقابی سوچ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو عقابی سوچ تب ہوتی ہے جب ہم نصاب سے ہٹ کر ان کتابوں کا اور اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جو مسلم امہ کی کامیابی کی تاریخ ہمیں بتاتی تھیں۔ تو ان تاریخ کا ہم اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اگر انقلاب اور اصلاح کا پہلو اجاگر کیا ہے
تو وہ مطالعہ کرتے تھے، کثرت سے کتابیں پڑھتے تھے۔ اور مطالعے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں چند فوائد اس کے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے۔ آپ کثرت سے کتاب پڑھتے ہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ وسیع اللسان ہو جاتے ہیں، مطلب آپ کے الفاظ کی جو آپ کے پاس ذخیرہ ہے وہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ آپ الفاظ جب بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں، کوئی بات ڈلیور کرتے ہیں، اس کے اندر فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے، وہ ایک بڑے اچھے اور نرم الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تاریخ کے اوپر کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت کے اوپر پڑھتے ہیں، حدیث کی شروحات پڑھتے ہیں، قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، ادب کے اوپر لکھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تب ممکن ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خیالات منتشر نہیں ہوتے۔ آج ہمارے خیالات منتشر ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مصنوعی ترقیاں، مصنوعی انقلاب، مصنوعی کامیابیاں ہمارے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں کہ آپ یہ کر لیں آپ کامیاب ہیں۔ ہماری کامیابی اصل میں وہ تھی کہ ہم ان چیزوں کو، ان روایات کو قائم رکھتے جو ہماری اصل تھیں، جو ہمارے اندر ایک سوچ پیدا کر سکتی تھیں۔ تو یہ مطالعے کا تیسرا اہم فائدہ ہے کہ وہ ہمارے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تب ممکن ہے جب ہم اپنے نصاب سے ہٹ کر اس چیز کا مطالعہ کریں گے جو ہمارے لیے ہماری زندگی کا روڈ میپ قائم کرے کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے، ہمارا صراط مستقیم کیا ہے، ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ میں ان چیزوں کی فضولیات میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کروں، بلکہ اس طرف لے کے جاؤں اپنے آپ کو، اس روڈ پہ لے کے جاؤں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین کر دیا ہے، اسی پہ چلنے میں کامیابی ہے۔ اگر ہم اس اسلام کے دیے ہوئے روڈ میپ کو چھوڑ دیں گے تو ہماری ناکامی، ہمارے اوپر زوال، ذلتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ تو اگر ہم نے کامیابی اپنی اصلاح کرنی ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نوجوان اگر ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو صرف کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو، تو انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ اور روحانی فائدہ اور آخری فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کل قیامت کو بھی اللہ کے ہاں وہ خوش نصیبوں میں لکھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کا مستحق بنا دے گا۔ تو عرض یہ تھی کہ مطالعے کا فائدہ ایک اور جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ کرنے سے انسان کے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے، انسان کا ذہن منتشر نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں مطالعہ تھا۔ ہمارے اسلاف کیسے مطالعہ کرتے تھے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی، ان کے ہاتھ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی کتاب تھی۔ اقبال کے بارے میں ملتا ہے جس کو آج ہمارے پاکستان میں ایک نام، جن کو قومی شاعر اور مغربی جناب ایک ان کو مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اقبال رحمہ اللہ وہ بھی کثرت سے مطالعہ کرتے تھے۔ تو مطالعے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر انقلابی سوچ پیدا ہوتی ہے، ہمیں اپنے ٹارگٹ کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے مقصد کا پتہ چلتا ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحیح قرار دی ہیں، اور ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو چیزیں ہمارے لیے فزیکلی اعتبار سے اور ہمارے لیے روحانی اعتبار سے اور ہمارے لیے اخروی اعتبار سے بہتر نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا، ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تب ہماری اصلاح ممکن ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔